فیمنزم کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم واقعہ ملتا ہے جسے رو ورسز ویڈ کیس کہا جاتا ہے۔ یہ کیس ایسا کیس ہے جو فیمنزم کی ایک اہم کامیابی سمجھی جاتی ہے، ایک اہم لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے فیمنزم کی تاریخ میں۔ رو ورسز ویڈ کیس کیا تھا؟ جین رو، جس کا اصل نام نورما مکوروے تھا، یہ ٹیکساس کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور وہ لڑکی ہاسپٹل جاتی ہے تاکہ وہ ابارشن کرا سکے، یعنی اسقاط حمل کرا سکے۔ لیکن اس وقت ٹیکساس جو امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس کا قانون ہے کہ ابارشن کرانا ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے۔ ہاسپٹلز اور دوسرے صحت کے ادارے اس کام میں کوئی معاونت فراہم نہیں کرتے۔ جب نورما مکوروے یعنی جین رو یہ ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹرز اسے انکار کرتے ہیں، تو وہ یہ کیس لے کر ٹیکساس کی عدالت میں چلی جاتی ہے۔ جو ٹیکساس ریاست ہے اس کی ایک اسٹیٹ کورٹ میں چلی جاتی ہے اور وہاں کیس دائر کرتی ہے، اور کیس دائر کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ابارشن کرا سکے، لیکن اسٹیٹ کی رولنگ کے مطابق ایسا انلیگل ہے۔ تو جو اٹارنی تھے، یعنی حکومت کے جو وکیل تھے، ان کا نام تھا ہنری ویڈ۔ وہ نورما کے اگینسٹ، یعنی ابارشن کے کیس کو، ابارشن کی رولنگ کا دفاع کر رہے تھے، تو لہٰذا اس کیس کی مشہوری رو ورسز ویڈ، یعنی جین رو وہ لڑکی جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ہنری ویڈ جو اٹارنی ہیں یعنی سرکاری وکیل ہیں جو ابارشن کے کیس کا دفاع کر رہے ہیں، اور جین رو وہ لڑکی ابارشن کے خلاف جا رہی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں یہ جو کیس ہے، یہ تاریخ میں، فیمنزم کی تاریخ میں رو ورسز ویڈ کا کیس کہا جاتا ہے۔ 1969 میں جب یہ لڑکی ٹیکساس کی عدالت میں کیس لے کر جاتی ہے تو وہ عدالت لڑکی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور ابارشن کا قانون اسی طرح جاری رہتا ہے۔ پھر اسی طرح فیمنزم کی عورتیں اس لڑکی کے ساتھ مل جاتی ہیں اور یہ لوگ سپریم کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں۔ چنانچہ 1973 میں سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ 7-2 کی رولنگ کے ساتھ، 7-2 کے ڈیسیجن کے ساتھ ابارشن کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، اور یوں فیمنزم کی ایک فتح سامنے نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ 1973 میں اپنی رولنگ میں کہتی ہے کہ ابارشن ہر عورت کا بنیادی حق ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنا ابارشن کروا سکتی ہے۔ گویا ہر عورت کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ ابارشن کرا سکتی ہے، اور آج یعنی 50 سال کے بعد 2022 میں اسی سپریم کورٹ نے، امریکہ کی اعلیٰ عدلیہ نے اسی رو ورسز ویڈ کیس کو اوور ٹرن کر دیا، یعنی اس کو بدل دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ امریکہ کے اندر ایک مسیحیوں کی بڑی تعداد ہے، مسیحی اکثریت کے لوگ وہاں رہتے ہیں، اور وہ لوگ ابارشن کے خلاف ہیں، وہ اس کو مذہب کے خلاف ایک تصور سمجھتے ہیں۔ تو ان کی پٹیشن کی سنوائی کے طور پر 5-4 کی سپریم کورٹ کی تازہ رولنگ نے دوبارہ سے ابارشن کو ملک میں نافذ کرانے کا حکم دیا ہے۔ دوبارہ سے یہ حکم نامہ فیمنزم کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور آگے دیکھنا ہوگا کہ دنیا بھر کی فیمنسٹ دوبارہ سے کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کی تحریک کو ایک سخت دھچکا پہنچا ہے۔ 50 سال پہلے جو انہوں نے ایک فتح حاصل کی تھی، 50 سال بعد اب وہی فتح ان سے چھین لی گئی ہے۔ اور اس کیس کے پیچھے جو تازہ رولنگ آئی ہے سپریم کورٹ آف امریکہ کی، اس کے پیچھے ایک محرک یہ بھی ہے کہ جو نوجوان لڑکیاں اور عورتیں ہیں وہ
اس کریز کے پیچھے ہیں کہ ان کو کوئی اولاد نہیں چاہیے، کوئی بچہ نہیں چاہیے، تو لہٰذا یہ ایک انسانیت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے وہاں کی جو ریلیجیس کمیونٹی ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں دوبارہ سے کیس دائر کیا اور فتح ان کا مقدر ہوئی۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی داستان رو ورسز ویڈ کیس کی۔ فیمنزم کا جو ایک اہم نشان بھی سمجھا جاتا ہے، اور دوبارہ سے آج 50 سال بعد جب فیمنزم کی فتح ان سے چھین لی گئی ہے، اور دوبارہ سے امریکہ میں ابارشن کا قانون، اینٹی ابارشن، یعنی اب کوئی عورت اپنا ابارشن نہیں کرا سکتی، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے، ابارشن کرانے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک میجر سیٹ بیک ہے فیمنزم کو۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اوپینین ہے، کوئی رائے ہے، تو کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھیں اور مجھے اپنی رائے سے متعلق جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔